الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب وآل و اصحاب رسالت مآب جان عالمین طہ و یاسین ماہ خوبہ نگر طابہ ماہ جمالہ حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بندو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، توبہ کرو، استغفار پڑھو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ آسمان سے تم پر پانی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کو جاری فرما دے گا۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب کا ایک دستور ہے، ہمارے دین کا ایک ضابطہ ہے، اور ہمارے لیے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام عطا فرمائے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ اس طرح قرآن مجید میں صرف احکام ہی نہیں ہے، دستور ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن يَابِسٍ وَرَطَبٍ إِلَّا فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس قرآن مجید میں نہ فرمایا ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ وَلَكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں رکھی ہے، بس انسان کی عقل اس کو ڈھونڈ نہیں سکتی، جس کے پاس مبلغ علم جیسا ہے، جس کے پاس علم صلاحیت ہے، وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور مولا کائنات، ان کے تعلق سے تو روایت ہے، کہتے ہیں لو ضالت اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن کھول کے تلاش کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جس میں قیامت تک آنے والے سارے بیانات ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پرابلمز کا سولوشن بھی بتایا ہے، ہماری کمپلیکیشنز کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اپنی پریشانیاں لے کے آتے اور اپنے دکھ اپنے درد لے کے آتے. حضور ارشاد فرماتے اب بہت سارے مقامات پر ایسا ہوا کہ صحابی کوئی بات لے کے آئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے اس کا سولوشن نازل فرمایا ہے, اس سمسیا کا سمادھان اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے چاہے دنیا کی زندگی ہو, چاہے آخرت کی زندگی ہو, چاہے زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے حالات کا بیان ہو یا قبر کے حالات کا بیان ہو, قرآن نے سارے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے. اور اس طریقے سے قرآن نے سارے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. دنیا ترقی کرتی گئی, دنیا میں ڈیولپ پروگریس ہوا, آج میڈیکل سائنس اتنی بڑھ گئی کہ آج سے 50 سال پہلے جن چیزوں کو لوگ تصور کرتے تھے کہ یہ امپوسیبل ہے, نہیں ہو سکتا ہے, مگر آج دنیا کی ترقیاں یہ بتا رہی ہے ایسے سادھن ایسے ٹیکنالوجکس آ گئی کہ اب 50 سال پہلے ناممکن تصور کی جانے والی چیز کو دنیا نے ممکن بنا دیا. اس طرح کے اسکینرز آ گئے, اس طرح کی مشین آ گئے. اب جو ہے عورت کے پیٹ پہ وہ مشین رکھو تو سارا خاکہ بچے کا بتا دیتا ہے, سارا خاکہ عورت کا بتا دیتا ہے. بچہ پرورش کیسے پا رہا ہے, بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا کیسے مل رہی ہے, یہ تو آج ممکن ہوا ہے. 50-60 سال پہلے جب سارے مشین آئے, سارے اسکینرز آئے, سارے یہ ایکس ریز آ گئے, تب جا کے ان چیزوں کا ممکن ہوا. ورنہ آج سے 50 سال پہلے یہ پتہ لگانا ممکن تھا, ناممکن تھا کہ بچے کی حالت, ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت کیا ہے. مگر قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کو 1400 سال پہلے بتا دیا. اگرچہ آج سے 50-60 سال پہلے سائنس کا کوٹا اس قدر مضبوط نہ تھا, لوگ کم مطالعہ کرتے تھے, مگر آج جو یورپ کی دنیا میں قرآن مطالعہ کرنے کا جو ایک ماحول بنا ہے, عیسائی یہودی افریقہ کا کالا وہ آج قرآن کا مطالعہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے کر رہا ہے. آج قرآن مجید کی تفسیر, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہے. آج جن چیزوں کو سائنس جو ہے پوسیبل کر رہی ہے, 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی مصطفیٰ جان رحمت نے. دیکھیے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پرورش پاتا ہے, 40 دن کے بعد بچے کی حالت کیسے ہوتی ہے, اور 40 دن کے بعد اس کی حالت کیسے ہوتی ہے, 6 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑ جاتی ہے, اور 3 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. یعنی آج جن چیزوں کو ناپ امپوسیبل سمجھا جاتا تھا, 1400 سال پہلے ان سارے راز کو قرآن یا مصطفیٰ جان رحمت نے اجاگر فرمایا ہے. تو دنیا کے ان ساری چیزوں کا بھی سولوشن قرآن میں ہے, اور ہماری ساری تکلیفوں کا بھی سولوشن قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, رب فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا, اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو, وہ بخشنے والا ہے. استغفار کا فائدہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم آبادی والے ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد آبادی والے تقوی اختیار کرتے رہیں. رب کہتا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیکم برکات من السماء والارض, اگر آبادی والے ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد آبادی والے تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, رب کہتا ہے لفتحنا علیکم برکات من السماء والارض, تو ضرور ہم آبادی والوں پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, برکتوں کے دروازے ان کے لیے کشادہ کر دیں گے. آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. رب کہتا ہے ارسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ موسلا دھار آسمان سے تم پہ بارش برسائے گا, اور زمین سے برکتیں کھولنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار بڑھا دے گا. ظاہر بات ہے ملک کا امن زمین کے پیداوار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ملک کی غریبی کا خاتمہ زمین کی پیداوار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس قدر زمین میں غلہ کی پیداوار ہوگی, جس قدر زمین کے اندر غلہ کی زیادتی ہوگی, جس قدر بارش زیادہ آئے گی, زمین کا ارتھ تنتر اچھا بنے گا, یہاں کی اکونومکس بہتر بنتے جائیں گے. بارش آئے گی ملک سے غریبی کا خاتمہ ہوگا, بارش آئے گی ملک سے غلے کی پیداوار زیادہ ہوگی, کسان کی آتم ہتیاؤں کے کیس کم ہو جائیں گے, زمین کے
ارتھ تنتر بہتر ہوگا، بارش آئے گی زمین کا غلہ زیادہ ہوگا، یعنی ملک سے غریبی کا خاتمہ ہوگا۔ 90% ملک کا ارتھ تنتر یعنی اکنامک پرابلمز بارش اور زمین کی پیداوار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سولوشن بتایا، دنیا اپنا سولوشن کہتی رہے، دنیا میں اپنے اس طرح کے لوگ قانون بنائیں، یہ کرو تو ارتھ تنتر کی ویوستھا اچھی ہوگی، یہ کرو تو ملک کی غریبی کا خاتمہ ہوگا، مگر اللہ ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہے، ایمان والوں کو روحانی نسخہ پروردگار بتا رہا ہے۔ استغفروا ربکم، اے لوگوں آبادی والوں ایمان لے آئیں، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو، اور ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار توبہ طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے رہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، اللہ تمہاری معافی تو قبول کر ہی لے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کر دے گا، مگر انڈیویزیل ایک ایڈیشنل اس کا فائدہ یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے زوردار تم پہ بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، اللہ تمہاری اولاد تمہارے مالوں میں بہت زیادہ زیادتیاں عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیاں تمہاری باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے باغ میں جاری ہونے والی نہروں کو بہت زیادہ جاری فرما دے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے سولوشن بتایا، استغفار۔ آج بارش رکی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں اب جو ہے زمین آسمانی جو کھاتے والے ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے جو ہے زمین و آسمان کا اندازہ لگاتے رہے، مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا مکمل عقیدہ اللہ کی کتاب پر ہے، اللہ کے قرآن پر ہے، اس لیے کہ آخری بک انتم پستک آخری کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے جو بتایا ہے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ یہ ایمان ہے، اور کوئی اہل ایمان اس میں شک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خدا نے جو کہا وہ آخری بات ہے، اور قیامت تک وہی بات سچی ثابت ہونے والی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا استغفروا ربکم، بندو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، گناہوں سے توبہ اور گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ آج جو بارش رکی، آج دیکھیے کئی دنوں سے گرمی کا زمانہ ہے اور لوگ پریشان ہیں، رمضان کے آخری عشرے آخری جمعہ سے لے کر ابھی تک جو ہے دھوپ کا اور سورج کی تمازت کا حال یہ ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان جو ہے یہی فکر کر رہا ہے کب بارش آئے گی، آتی ہے دو چار قطرے ڈال کے چلی جاتی ہے۔ حقیقت میں ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے اوپر بارش برسائی جائے۔ کسی نے کہا تھا روز عمر کے آتے ہیں بادل میرے چھت پہ اقبال، روز عمر کے آتے ہیں بادل میرے چھت پہ اقبال، میرے شہر کی اعمال انہیں برسنے نہیں دیتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے بارش رکی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جب زنا کی زیادتیاں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، جب جوانوں کی آنکھوں پہ حیا کا پردہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بارہا اس طرح کا ذکر فرمایا، یعنی لوگ استغفار پڑھنا چھوڑ دیں، لوگ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ پروردگار کی بارگاہ میں رونا چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کا انبار ہو جائے، یعنی زیادہ تر آبادی کا حصہ گناہوں میں ملوث ہو، زیادہ تر آبادی کا حصہ بے حیائی کی طرف ملوث ہو، تو اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ زمین کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کبھی کبھی بارش آتی ہے، یقین جانی ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم پہ بارش برسائی جائے، علماء کہتے ہیں جو آ رہی ہے یہ جانوروں کا حصہ ہے، یہ درختوں کا حصہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال یہ ہے ہم پہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے۔ دوسری بات ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، ہم نے خدا کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے استغفار مصطفیٰ جان رحمت تو سید المعصومین ہے، مگر جناب عائشہ صدیقہ کی روایت ہے سرکار دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ۔ حالانکہ حضور کو کیا ضرورت ہے، سرکار تو معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے، حضور سے کسی گناہ کا امکان ہے ہی نہیں۔
نہیں، سرکار سے کسی گناہ کی پوسیبلیٹی ہی نہیں ہے، مگر امت کو تعلیم دینے کے لیے سرکار استغفار پڑھ رہے ہیں اور قوم کو نصیحت کرنے کے لیے امت کو، اے میری امت کے لوگ استغفار پڑھا کرو، رات کو بسترے پہ جاؤ تو استغفر اللہ پڑھو، صبح اٹھو تو استغفر اللہ پڑھو، راستے میں چلتے چلتے استغفار پڑھو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یمدد لکم باموال بنین، اللہ تمہارے گھر کے حالات کو بہتر بنائے گا، اولاد سے پریشان ہو اللہ پریشانی کو ختم کرے گا، مال کی پریشانی ہے اللہ مال کی پریشانی کو ختم کرے گا، یعنی انڈیویژل ہمارے پرابلم، ہمارے خاندگی پرابلم تو ختم ہو جائیں گے، پھر سماجی پرابلم، ملک کی پرابلم یہ ختم ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ زوردار بارش نازل فرمائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے گھروں سے بھی پریشانی کا خاتمہ اور تمہارے ملک سے بھی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے آج اس کی وجہ یہ ہے ہم استغفار نہیں پڑھتے۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اور کتنا لمبا نہ آتا ہو تو استغفر اللہ ہی کہا کرو، استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارے گناہ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنے کے لیے جملہ آئی استغفر اللہ۔ اب دیکھیے ایک دور تھا، ہم جب چھوٹے تھے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے اور آگے چلے جاؤ 50-60 سال پہلے، تو بارش اتنی آتی تھی کہ ہمارے گاؤں کے بوڑھے لوگ امام صاحب کے پاس آ کے کہتے تھے، باپو ہمیں دعا کریو بارش روکا ہے، دعا کرو بارش رک جائے۔ اتنی آ گئی کہ پھر مسجد میں جمعہ کے دن دعا کرنا پڑتا تھا بارش ختم ہو جائے، اتنی آئی، یعنی ایسا ہر سال ہوا کرتا تھا، جب آتی تھی تو موسلادھار آتی تھی، دعائیں کرنی پڑتی تھی۔ آج دعا کرنی پڑتی ہے کہ دعا کیجئے بارش نازل ہو آئے۔ اسی میں ہمارے گناہوں کی کثرت اس قدر ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے جاتے ہیں، یعنی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، جب بارش نہ ہو تو قوم کے لوگ جائیں، عیدگاہ پہ جائیں، کسی ولی اللہ کے مزار پہ جائیں، اور لوگ برہنہ یعنی بغیر چپل کے، سر پہ ٹوپی نہ ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے کسی میدان میں سب جمع ہو، جن کے سروں پہ صرف آسمان ہی چھت ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، بغیر ٹوپی کے، ٹوپی بھی بیچ میں حائل نہ ہو، لوگ عیدگاہ پہ جائیں، کسی اللہ والے کے مزار پہ جائیں، اور آبادی کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، مولا ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ نماز استسقاء احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، صحابہ کے زمانے میں کبھی کبھی قحط پڑتا تھا، تابعین کے دور میں بھی کبھی قحط پڑتا، تو یہ سارا معمول صحابہ و تابعین کا رہا ہے۔ عیدگاہ پہ چاہتے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے، مسجد نبی میں آتے اور دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہاتھوں کی لاج رکھتا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے وہ دعا کرنے والے چاہے عیدگاہ پہ گئے ہو، چاہے کسی صاحب ولایت کے مزار پہ گئے ہو، چاہے مسجد نبی میں گئے ہو، دعا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ واپس پہنچ نہیں پاتے تھے، عمر کے بادل آتا تھا اور سارا شہر جل تھل بھر جاتا تھا۔ آج اس لیے وہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کرنے کے لیے دہلی میں نکلے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ چھاتا لے کے ساتھ میں آ گیا۔ سب بارش کی دعا کرنے جا رہے ہیں کہ چلو بارش کی دعا کریں گے، بارش ہو، مگر ایک صاحب چھوٹا سا بچہ چھاتا لے کے جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بزرگ کہتے ہیں اس کو یقین تھا کہ دعا ایسی قبول ہوگی کہ واپس آتے آتے بھیگ جاؤں گا، اس نے چھاتا لے کے جا رہا ہے، چھاتا لے کے جا رہا ہے۔ یہ یقین ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرتے ہیں، مولا میں تیری بارگاہ میں ان بنی اسرائیل کو لے کر، ان لوگوں کو لے کے آیا ہوں، مولا قحط پڑا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اور زمین سے برکتوں کا دروازہ بند ہو گیا، مولا ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے والے کلیم اللہ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری، اے موسیٰ جن بنی اسرائیل کو لے کے آئے ہو، یعنی ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور جناب موسیٰ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جواب ملا، موسیٰ جن کو لے کے آئے ہو ان میں سے ایک انسان اتنا گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آسمان میں بارش کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے بارش کو آبادی پہ روک لیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے
بادل تمہارے علاقے میں آ ہی نہیں رہا ہے، اے موسیٰ اعلان کرو اس مجمع میں جن کو لے کے آئے ہو وہ گنہگار انسان اسی مجمع میں ہے، وہ فوراً اس مجمع سے الگ ہو جائے، پھر دعا کرو موسیٰ موسلا دھار بارش بنی اسرائیل پہ ہم برسا ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے قوم کو بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ نے خطاب کیا کہ اے لوگو بارش تو آئے، مگر اس کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اتنا گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش کو روک دیا گیا ہے، لہذا جو گنہگار ہے وہ چلا جائے، اب جو خطا کار ہے وہ چلا جائے۔ اب جو اس قوم میں سب سے بڑا گنہگار تھا وہ تو جانتا ہی تھا، اب دل ہی دل میں کہنے لگا مولا اب مجھے عزت پہ آ پڑی ہے، ان لوگوں کے سامنے جب اٹھ کے جاؤں گا سب کی نظر مجھ پہ پڑے گی، یعنی سب کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ مولا اتنے سال تک تو نے گناہوں پہ پردہ رکھا، ستار العیوب ہے مولا، تو عیب چھپانے والا، ہماری ستر پوشی کرنے والا ہے، اے مولا اگر آج ان بزم کے والوں کے سامنے اٹھ کے گیا تو مولا بے عزتی میری عزت پہ آ پڑے گے، مولا کرم کر دے، آج کے بعد تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کبھی بھی گناہوں کے دروازے کے قریب نہ جاؤں گا، آج سے توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں کی لذتوں کو چھوڑ دوں گا، ساری بے حیائیوں کو چھوڑوں گا، ساری برائیوں کو چھوڑوں گا۔ اب وہ دل سے توبہ کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں کی ستر پوشی کرنے والا ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ ایک زمانہ بنی اسرائیل پہ ایسے بھی گزرا تھا کہ لوگ رات کو دروازے کے اندر، رات کو مکان کے اندر گناہ کرتے تھے، صبح اس کے مکان کے دروازے پہ گناہ کی ساری وگت لکھ دی جاتی تھی، آج رات کو صاحب مکان نے یہ گناہ کیا ہے اور صبح اس کے دروازے پہ اللہ کی جانب سے ساری گناہ کی تحریر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ تو کرم مصطفیٰ جان رحمت کا، آج ہمارا گناہ بہت زیادہ ہے مگر آج ہمارے گھر کے دروازے پہ ہمارے گناہوں کے ایسے حالات نہیں لکھے جاتے، یہ کرم مصطفیٰ جان رحمت کا۔ رات کو ہمارے کمروں میں بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، رات کو ہمارے کمروں کے اندر بھی گناہوں کا انبار لگا ہے، بندہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں کا کمرہ الگ ہے، باپ کا کمرہ الگ ہے اور میں اکیلا بیٹھا ہوں اور ایک چھوٹا سا موبائل آ گیا ہے، ساری دنیا اس میں آ گئے، رات بھر نجاستیں دیکھ رہا ہے، رات بھر گندگیاں و غلاظتیں دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پہ فرشتوں کو نگہبان کر دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو CCTV کیمرہ کی طرح بنا دیا ہے، تو کہیں بھی چلا جائے زمین سے باہر نہ جائے گا، تو کہیں بھی چلا جائے سمندر کے پانی سے باہر نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے پیچھے لگا دیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ہم نے زمین کو تمہاری پیچھے CCTV کیمرہ کی طرف لگا دیا، زمین تمہاری ساری گتی ودھی نوٹ کر رہی ہے، فرشتہ ساری گتی ودھی لکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، یہی زمین قیامت کے دن گواہ دینے والی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زمین اپنا سارا خزانہ نکال دے، قیامت کے دن زمین اپنی ساری گواہیاں دے گی اور یہ زمین اس آدمی کی گواہ بنے گی جس نے اس کی پیٹھ پہ گناہ کیا ہے، فرشتہ نے لکھا ہے وہ گناہ الگ ہے، وہ ساری گتی ودھی الگ ہے، اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، وہ ضرور لکھ رہا ہے، پروردگار بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کے سارے حالات زمین بھی ملاحظہ کر رہی ہے، اس لیے بندہ یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظ کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اس لیے یہ خیال کیا جائے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، علیم بذات صدور ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ارے وہ ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، ارے دلوں کے حالات کیا، دلوں میں رہنے والی چونٹیاں، ان کے دلوں میں جو خطرہ گزرتا ہے اسے بھی میرا پروردگار ملاحظہ فرما لیتا ہے۔ کالے پہاڑ کے اندر وَيَرَى النَّمْلَةَ الْجَبْلَةَ السَّوْدَاءَ، کالے پہاڑ کے اندر اندھیری رات کے اندر کالی چلنے والی چونٹی پہاڑ کے اندر سوراخ میں چلتی ہے اور اس کے چلنے سے اس پتھر پہ جو وہمی اور گمانی لکیریں پیدا ہوتی ہیں، میرا رب تو دیوار چین کی طرح ان لکیروں کو بھی ملاحظہ کر رہا ہے۔
دیوار چین کی طرح انہیں دیکھ رہا ہے، اس کے ارادے سے کوئی باہر نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ لہذا تنہائی میں ہی انسان کے تقویٰ کا اختیار ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تبھی جا کے انسان کے تقویٰ کا اختیار ہوتا ہے۔ دوستوں کی بزم میں تو متقی میں بن جاؤ، لوگوں کی انجمن میں تمہیں تقویٰ دکھاؤ، مگر امام محمد غزالی کہتا ہے تو کس قدر تقویٰ پہ کھرا اترتا ہے، اس کا امتحان تیری تنہائی میں لیا جاتا ہے، اس کا امتحان تیرے اکیلے پن میں لیا جاتا ہے۔ جب اکیلا کمرے میں ہوتا ہے، ہزاروں گناہ کے نظارہ کی دعوت دیتے ہیں، ہزاروں طریقے تمہارے لیے گناہ کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس وقت تنہائی میں جب کوئی روکنے والا نہیں ہے اور بندہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے اس نظریے سے، اور مجھے قیامت کے دن خدا کو حساب دینا ہے، اس لیے اس تنہائی میں گناہ کو ترک کر دے۔ اللہ کہتا ہے حقیقت میں یہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ، یہی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب جو ہے اللہ حسن توفیق عطا فرمائے، وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا وہ آدمی کہتے ہیں مولا میں تو گنہگار ہوں، ابھی تک تو نے عیب چھپائے، اب ظاہر بات ہے یہ تو ہم پہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں نا جو آج عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، جو عیب آج کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، وہ کب جائیں گے حشر میں میری رسوائی۔ یہ تو کرم ہے سرکار کا۔ اب وہ بندہ دل میں سوچ رہا ہے مولا میری تو عزت پہ آ پڑی، اور جب تک میں نہ جاؤں بارش نہ آئے گی، اے مولا آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما، آج کے بعد سارے گناہ چھوڑنے ہیں۔ اللہ اتنا کہی رہا ہے، اچانک موسلادھار اچانک کہیں سے بادل آیا اور سارے بنی اسرائیل اور ساری آبادی پہ بادل چھا گیا اور موسلادھار بارش ہوتی ہے، پورا علاقہ جل تھل بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں مولا ابھی تک تو کوئی باہر گیا نہیں ہے، پھر بارش کیسی آ گئے؟ وہ گنہگار انسان جس کا تو نے مجھ سے فرمایا وہ اٹھا نہیں، باہر گیا نہیں، اچانک بارش کیسی آئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کلام کہتے مولا کوئی بندہ اٹھا نہیں، وہ بارش کیسی آ گئے؟ اللہ فرماتا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے آج بارش کو برسایا۔ مولا یہ کیا؟ اللہ فرماتا اے موسیٰ اس نے آج ہماری بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کر لی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اس نے وعدہ کیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اس نے عہد کیا، اور اس نے ہماری بارگاہ میں آنسو بہایا۔ اے موسیٰ اس کے چند قطرے ہیں جو بارش کے قطروں کو لے آئے ہیں، اس کے چند قطرے خوف خدا میں نکلے جو پورے شہر پہ بادل آیا اور جل تھل بارش برسی ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ کیسا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہے اور اسی کی وجہ سے موسلادھار بارش ہوئی ہے، مولا دکھا آخر دیدار کروں اس بندے کا۔ رب فرماتے ہیں موسیٰ جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا تھا میں نے تب اس کا اظہار نہ کیا تھا، اے موسیٰ آج تو وہ میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے، آج تو وہ ولی بن گیا، میرے دوستوں میں شامل ہو گیا، اب میں کیسے اظہار کروں؟ کیا مطلب؟ یعنی گناہوں کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، استغفار کے بعد ہمارے جو ہے حالات اللہ تعالیٰ بہتر بناتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے رہو، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، وَيُمْدِدْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، اور مال اور اولاد کے ذریعہ تمہاری خوب مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کو بہتر بنائے گا، تمہاری کھیتیوں کے سارے مسئلے حل کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری آبادی میں پانی کی نہریں جاری فرما ڈالے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اگر بارش چاہیے آج جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں، بھلے آپ کوئی بھی کام کرے مگر چند بار یہ ارادہ کر لیجئے کہ چلو اسی نیت سے کہ ساری قوم پریشان ہے مجھے استغفار پڑھنا ہے، آپ کچھ دیر تک استغفار پڑھتے رہے، استغفر اللہ ہی کہتے رہے۔ میرا دعویٰ ہے یہ قرآن کا فارمولہ ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا فارمولہ ہے کبھی غلط نہ ہوگا۔ ان ہزاروں پڑھنے والوں میں سے کسی ایک کا استغفار اگر خدا نے قبول کر لیا ساری آبادی والوں پہ اللہ سکون و اطمینان نازل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہتر حالات بنائے اور
پریشانی کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ بارش کی تنگی کو دور فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور کہتے ہیں جس کو سوئی آسماں اٹھا کے جل تھل بھر دیا، جس کو سوئی آسماں اٹھا کے جل تھل بھر دیا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے۔ نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نغمہ گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کہ اس کی مدحت میں واہ منقار ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کی مدحت میں بامنقار ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، اللہ غربت کا خاتمہ فرمائے، اللہ قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے۔